اقبال کہتا ہے نا کہ خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ آج بھی باحیا جو عورتیں اور جو کرتی ہیں بالکل پردہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو رونقیں بخشی ہوئی۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ساتھ شامل ہیں۔ دین کی خدمت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھے گا کہ جو میری احادیث کو یاد کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے اور آگے پہنچائیں گے۔ اور پھر دوسری طرف ایسے جو لوگ جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا ایمان مشکوک ہے۔ احتیاطی لفظ بول رہا ہوں اس لیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور بعض حدیث میں یہ لفظ بھی آتے ہیں جب حیا نہ رہے تو پھر بندہ جو چاہے کرتا رہے، یہ بزرگوں کا قول بھی ہے اور بعض حدیث میں بھی اس کا اشارہ بھی ملتا ہے اس کی طرف۔ بہرحال امام محمد تقی کی بات کر رہے تھے، آپ کا ایک وصف آیا طی زمانی اور مکانی کا، وقت اور جگہ آپ کے لیے سمیٹ دی جاتی تھی، جہاں چاہتے تھے آپ سفر کر لیتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا اس حکایت کا نچوڑ جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ بندے کو کبھی بھی اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے کسی ادنا فرد کی بھی بے ادبی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پھر آگے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، پھر انہیں بھی اس بات پر جو ہے وہ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ابو خالد کہتا ہے کہ میں ایک لشکر میں تھا، مجھے معلوم ہوا یہاں شام سے ایک بندہ قید کر کے لایا گیا جس کے بارے میں یہ افواہ ہے کہ وہ مدعی نبوت ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا چلو اس کے جا کے ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں تجھے کیا ہوا اور ایسی بات نے کیوں کی ہے۔ کہتا ہے میں آیا جیل کے دروازے پر، پہریدار کو کچھ میں نے دیا اور کہا مجھے اس سے ملاقات کرنے دو۔ جب اس قیدی سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے معلوم ہوا یہ انتہائی ذو فہم شخص ہے، سمجھدار آدمی ہے اور ایسا بندہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تیرے یہاں قید میں آنے کا سبب کیا؟ کہنے لگا میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جہاں نصب ہے، جہاں آپ کا مدفن ہے، وہاں رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، ذکر الہی کرتا تھا۔ ایک روز بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک شخص نمودار ہوا، مجھے کہتا ہے چل میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ چلا، کچھ ابھی قدم چلے تھے کہ جامع مسجد کوفہ آ گئی۔ اب کوفے میں نماز پڑھا کے مجھے کہنے لگے چل پھر چلتے ہیں۔ کچھ قدم چلے تو مکہ مکرمہ آ گیا، وہاں طواف کیا، باہر نکلے تو کچھ قدم چلے واپس اور وہ بندہ بھی غائب ہو گیا۔ ایک سال میں سوچ بچار کرتا رہا یہ کون تھا۔ ایک سال گزرنے کے بعد پھر وہی شخص آیا اور پھر یہی معاملہ ہوا۔ اب جب مکہ مکرمہ کا طواف کرنے کے بعد میں واپس ملک شام پہنچا تو میں نے ان سے کہا رکیے ذرا ٹھہریے، مجھے بتا دیجئے آپ ہیں کون؟ میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے آپ کو یہ قدرت عطا کی ہے، اپنا نام بتا کے جائیے۔ تو فرمایا ہمارا نام محمد بن علی الرضا ہے، میں علی کا بیٹا امام محمد تقی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت یہ واقعہ کسی کے ساتھ بیان کیا، انہوں نے بات اس وقت کے گورنر کو پہنچا دی۔ اس نے کہا یہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو اندر جیل میں ڈال دیا جائے۔ وہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ کہتا میں جاؤں گا اور اسی گورنر سے تیری سفارش کروں گا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ تو حضرت امام محمد تقی کی کرامت ہے۔ اچھا، جس وقت اس سے بات کی گئی تو وہ کہنے لگا کہ اچھا ابو خالد کو کہہ دے، جو کہ اس نے سفارش کی تھی، اس کو یہاں سے باہر بھیج دیا جائے۔ کہنے لگا پھر جا کے نا تو اس کو کہہ جس نے جامع مسجد کوفہ اتنے شہروں میں پھرتا رہا، ان کو کہو کہ وہ تمہیں آزاد کروائیں۔ ابو خالد کہتا ہے میں نے سوچا کل جاؤں گا اور جا کر کہوں گا اللہ کے بندے صبر کر، اللہ تیری خلاصی کا کوئی انتظام کر دے گا۔ فرمایا اگلے ہی دن معلوم ہوا کہ وہ بندہ وہاں سے چلا گیا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے حق میں کبھی استخفاف نہیں کرنا۔